سنی کسے کہتے ہیں؟ جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق اعلیٰ حضرت بریلوی کے عقائد و نظریات پر قائم ہے. جی امام ربانی لکھا یہود و نصارہ نہ یاری نہیں لانی، جے مجبوری کتے بولنا پوے تے اتنی مجبوری جے میں لیٹرین جانا مجبوری ایویں یہود و نصارہ نہ گل کرنی مجبوری. جیڑا لیٹرینی تعلق رکھتا ہے کافر نہ اسی دے نال. اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کو اپنا بہن بھائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومدا ہے پھر ساڈے دے نال کوئی تعلق. ہاں لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے. امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے نظریات تے قائم ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلوی دے نظریات تے قائم ہوئے، ساڈا سی انہاں سنیاں دے علماء دے بھی تے مشائخ دے خادم. کوئی اختلاف نہیں ساڈا. اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، پیڑاں ہور تے دوائیاں ہور، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. بالکل ہم پکے سنی ہیں. ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے. ہمارا مقابلہ اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. بس ہوں لبیک دے ایک نعرہ لانا ہے. جی جمپ لا کے کھڑے ہو جاؤ، جمپ لا کے لبیک لبیک. اب میں آخر میں میرے بھائیوں خادم رضوی صاحب جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو یہ خادم رضوی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پبلک کو یہ پہلے پروننسیشن صحیح کروائیں. یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے. یہ کاف کے اوپر زبر ہے، یہ پھر وقف کرنا پڑے گا. لبیک علیحدہ کہنا ہوگا، یا رسول اللہ علیحدہ کہنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے تو اس نعرے کی عربی لنگوسٹک ہی صحیح کریں. اس کے اندر میں نے یہ دونوں واقعات جو آج میں خادم رضوی صاحب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، جو علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ان بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں اور کروڑوں کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وہ ساری چیزیں. ان بزرگوں کا جو واحد تعارف ہے نا دنیا کے اندر وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. ہم نہیں کہتے ان بزرگوں نے لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے لکھا بھی ہو. ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، دونوں طرف پھنسنے والا معاملہ ہے. ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن آپ کے لوگ اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں کشف المحجوب کو، اس کے اوپر تقاریض لگا رہے ہیں اور اس کتاب کو کہہ رہے ہیں جدا کوئی مرشد نہیں ہو کشف المحجوب پڑھ لے. اے پڑھو ذرا کی لکھے ہے کشف المحجوب دے اندر. کہ میں کار نہیں بنائی، یہ میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھانے لگا. یہ دکھائیں جی ان کو ذرا. کشف المحجوب یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو پاکستان میں شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے بریلوی مکتب فکر کا کتابیں چھاپنے والا، یہ ان کی ہے کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی. اور یہ بھی فرحان بھائی یہ پیج بھی ذرا دکھانا ہے. یہ پورا پیج کور کے نہیں، یہ ریڈ لائن ہے. میں نے یہ فضل الدین گوہر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری صاحب نے کوئی 20-25 صفحات کی اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے. اس کشف المحجوب کے اوپر پورا مقدمہ لکھا ہے. یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے. ان کا مقدمہ ہے، کوئی عام آدمی کا نہیں ہے. جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے بریلوی مکتب فکر کے. ان کا مقدمہ لگا ہوا ہے کہ بڑی بہترین کتاب ہے اور اس کتاب کے اوپر میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اس کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ کہیں گے جی، پھر یہ کہیں گے جی اور جی تبدیلی ہو گئی ہے. تو پھر چھاپتے کیوں پہ تبدیلی ہو گئی ہے؟ جی جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیں. او بھائی وہ کیوں لئیے، وہ پہلے ہی قرآن و سنت ہی موجود ہیں. یہ میرے والد صاحب کے لیے بھی ہے. یہ مجھے کہتے ہیں جو اچھی چیزیں، بھائی اچھی چیزیں ادھر سے کیوں لینی ہے؟ میں نے نہیں کر کے کان کیوں پھڑا؟ اچھی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لیں، تو وہ پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے، وہ کیوں لے لیں؟ وہ تو قرآن و سنت سے لیں گے نا. جیسا وہ الیاس قادری صاحب کبھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور حالانکہ وہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے. تو سیوطی صاحب کا نام میں کیوں لوں؟ چوتھے ملے 800 سال بعد میں صحیح بخاری کا حوالہ کیوں نہ دوں؟ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ کیوں لے لیں؟ وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. ان سے اچھا قرآن و حدیث تو ہم سکھا رہے ہیں پھر الحمدللہ گستاخیوں سے پاک. ٹھیک ہے جی. اس کتاب کو لگائیں چوراہے میں رکھ کے آگ. یہ کتابیں اگر کریڈیبل، اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان حجویری. ان کا واحد تعارف یہ کتاب ہے. اگر یہ کتاب گستاخانہ ہوتی ہے پھر یہ شخصیت بھی پھر فارغ ہو جاتی ہے. ان کا تو اور کوئی تعارف ہی نہیں ہے. کوئی تھرڈ پرسن تعارف کروائے نا، کوئی تعارف نہیں ہے. یہ کتاب تھی تعارف. اس کے اندر کتنی گستاخیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں. میں ابھی کور کرنے لگا ہوں، ایک حوالہ دینے لگا ہوں.
یہ خادم رضوی صاحب کہتے ہیں جی ان بزرگوں کی خدمات ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں اب ان بزرگوں کی قبروں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنے اس معاملات میں. ظاہر ہے کہ اب دنیا میں تو نہیں رہے, یا پھر اس کتاب کو آگ لگائیں گے. ایک کام ہونا چاہیے, لبیک یا رسول اللہ کی تاریخ جو لبیک یا رسول اللہ چڑھائی ہے نا, وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس مزار کے اوپر چڑھتی ہے کہ نہیں. کہ ایسے بندے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, ظاہر ہے یہ تو آن کرتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, یہ کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا گستاخی کی ہے, وہ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کے جو 12 گروہ لکھے ہیں نا جی, ان میں سے ایک گروہ ہے باجزید بستامی کا ماننے والا. ٹھیک ہے جی. اس گروہ کے اوپر جب انہوں نے چیپٹر باندھا ہے فرقہ تیفوریہ, یہ دیکھیں جی, یہ دکھائیں جی فرقہ تیفوریہ, اور یہ اس کے نیچے آپ کو نام بھی نظر آ جائے گا. پہلی لائن کے اندر ہی انہوں نے باجزید بستامی کا نام لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کے نام کے اندر یہ لفظ آتا تھا, ان کی طرف یہ منسوب ہے گروہ. جیسے جنیدی ہیں, قادری ہیں, اس وقت یہ گروہ چلا کرتے تھے. ظاہر ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں علی بن عثمان اجویری ہو گزرے ہیں, 465 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید, نا یزید آ گیا میرا پہلی میٹر پھر جائے گا, دیکھ لیں. یہ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا. اے بھی میں پوچھنا نا خادم رضوی صاحب, تو آڈے بزرگاں دے پترا دے نا یزید نے, آؤ نا ذرا, بایزید بستامی, ابا یزید بستامی ہے. یہ یہاں پہ بھی لکھا ہے ابو یزید تفیور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی. نا یزید ہے, پارٹی یزیدی, ہوں حسینی اسی ٹکرن لگے ہیں نا ان شاء اللہ تعالی. بیٹے کا نا یزید رکھا ہے, مانو کوئی کر پر دے میں اپنے پتر کا نا یزید نہ رکھدا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے. اچھا, یہ بستامی صاحب ان کے اوپر چیپٹر باندھا, اور اس میں پھر ایک انہوں نے سکر اور صحف کا باب باندھا اسی چیپٹر کے اندر. یہ 267 پیج ہے ضیاء القرآن والوں کا. سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے. ان کے ایک صحابی اوریا کی بیوی کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا, اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحف ثابت کیا ہے صوفیاء کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں, وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے, اور کہا کہ جی جو بایزید بستامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, صراحتاً توہین. اور یہ لکھا نہیں ہے, اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں جی بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے, روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں. ہاں وہ بزرگ باپ ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں, کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں. انہوں نے رزلٹ نکالا ہے, ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکالا ہے. جو بندہ رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے. اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ اس کے اوپر کوئی باب نہیں باندھ رہا, اس سے رزلٹ نہیں نکال رہا. یہ روایت ابن کثیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے. اگر وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے, اس نے تو رد بھی کر دیا. انہوں نے کوئی رد نہیں کیا, نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا, اور نہ انہوں نے خود رد کیا, بلکہ اپنے بزرگ بابے بایزید, یزید دے والد صاحب, ٹھیک ہے, ان کا دفاع کیا بایزید بستامی کا, اور کہا جی وہ اگر سکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی, تو وہ زینب جو ہے اس کے دل کی نفرت, اس کے خامند زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی, نعوذ باللہ. اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خامند کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی, پھر حضور نے خود شادی کر لی, نعوذ باللہ. اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا. اور اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا, اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی, انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا. یہ دونوں واقعات کو انہوں نے صاحب اور شکر ہے اپنے بزرگ بابے ثابت کیتے تھے. یعنی بزرگ بابے ثابت کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں کہاں رہ گیا, اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. بہرحال ان کا چونکہ عقیدہ ہے, ہم انہی کو ہی انڈورس کرتے ہیں, جن کے بزرگ ہیں انہی کی بات کو اتھارٹی ماننا چاہیے نا, تو انہی کے بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ اس پہ دے. اور میں نے بتایا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دو رخی کیا ہوتی ہے. اس کتاب کی پوری تعریف کی, اور اس میں یہ جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات پیر کرم شاہ صاحب کے کھاتے میں پڑ گئے. لیکن دوسری طرف یہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہیں, انہوں نے یہ ضیاء القرآن, یہ میں نے اسپیشلی اوریجنل کتاب سے فوٹو کاپی کرانی تھی, دکھانی تھی میں نے, دکھا کے یہ فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہے. یہ چوتھی جلد جو ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے ہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا سورۃ الاحزاب میں جہاں پہ وہ آیات آتی ہیں نا زید ابن حارثہ والی, جس کے اوپر یہ جھوٹا ایک واقعہ ہے
انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ گھڑ کے تو یہ اس طریقے سے اس سے غلط رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو الفاظ ذرا پیر کرم شاہ صاحب کا فتویٰ علی بن عثمان حجویری صاحب کے اوپر اور ان کی کتاب کے اوپر ورڈ بائی ورڈ. اگر یہ ان کی کتاب ہے، اگر یہ ان کی کتاب نہیں، پھر علی بن عثمان حجویری بھی کوئی بندہ نہیں ہے. اور اگر یہ کتاب پولوٹیڈ ہے، لہذا پھر اس کتاب کا ہمیں کوئی حوالہ نہ دے. جو کتاب کے اندر حق اور باطل مکس ہے، آپ جس کو حق بھی مانے ہمارے نزدیک وہ بھی باطل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. ہمیں تو نہ پیش کریں دلیل کے طور پہ. آپ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں.